مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر عادل امین لاہور سے۔ بائبل کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں سلسلہ وار، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سے برکت پائیں گے اور بائبل سے متعلق آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم نظریات اور خیالات کی بات کریں تو فرداً کسی کے بھی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس آپ کو وہ سب کچھ کلیئر کر کے دے دیتی ہے جس کی بابت آپ نے نظریات قائم کیے ہوئے۔ بائبل مقدس ایسی دلیل ہے جو آپ کے نظریات کو بھی بدل دیتی ہے، آپ کے خیالات کو بھی بدل دیتی ہے۔ ہم آج بائبل مقدس کا ایک مختصر تعارف لیں گے تاکہ پڑھنے اور سننے اور مطالعہ کرنے والوں کو یہ تسلی ہو کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے، بلکہ ایک زندہ تحریر ان کے پاس ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جب اس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ بائبل مقدس اصل میں کیا ہے؟ بائبل مقدس اپنی مادی حالت میں کسی بھی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے درمیان جو کام کیے، خدا نے تخلیق کا جو کام کیا، اور وہ ساری باتیں جو تاریخ کا حصہ بنی، ان سب کو بائبل مقدس نے بڑے مختصر طریقے سے اپنے اندر سمویا، اور اس کی گہرائی میں اور اس کی وسعت میں جب ہم اترتے ہیں تو اس کا دوسرا کنارہ مشکل سے ملتا ہے۔ دیکھیں کہ بائبل مقدس ایک عام کتاب نہیں ہے۔ اسے 40 سے زیادہ مصنفین نے تحریر کیا، اور ان کا سارا تحریر کا عمل جو ہے لگ بھگ 1500 سال میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ اب یہ 1500 سال جو ہیں یہ ایک لمبا عرصہ ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 1500 سال تک اسے مسلسل لکھتے رہے۔ 1500 سال میں جن لوگوں کو خدا کے پاک روح نے ہدایت کی اور انہیں انسپائر کیا، انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق سب کچھ لکھا، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی باتیں اور خداوند یسوع مسیح سے پہلے کی باتیں، عہد عتیق اور عہد جدید، بائبل مقدس کے دو بڑے حصے ہیں۔ راستی کا اور راست بازی کا درست معیار جاننے کے لیے یہ 66 کتابیں آپ کو مطالعہ کرنا ضرور ہے شخصی طور پر۔ اس کے علاوہ عدالت کیا ہے، نجات کیا ہے، گناہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور بنیادی شکل صورت گناہ کی کیا ہے، کون سا کام ہے جو گناہ کہلاتا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے خدا نے کس وقت کن لوگوں کے ساتھ کیا بات کی، کون سی شریعت قائم کی، اور اب ہم کون سی شریعت کے تحت میں زندگی گزارتے ہیں۔ بائبل مقدس کی 66 کتابیں ایک زبردست تسلسل کا نام ہے۔ اس تحریر میں کچھ بھی کم نہیں ہے، اور جو کچھ ہماری روحانی زندگیوں کے لیے اور ہماری آئندہ کی زندگی کے لیے، یعنی بدن کے بعد کی جو دائمی زندگی ہے، اس کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، ان کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے۔ بائبل مقدس کے تراجم دنیا بھر کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر جب خدا نے موسیٰ کو لکھنے پر ابھارا ہے اور اسے انسپائر کیا ہے، اس کی تحریر عبرانی زبان میں ہے۔ بائبل مقدس میں کچھ ایسی کتب بھی پائی جاتی ہیں
جو ابتدائی طور پر یعنی ان کا مسودہ عبرانی زبان میں نہیں تھا۔ یہ باتیں بھی آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جب آپ کسی بائبل کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تفصیلات آپ کو فراہم کی جاتی ہیں، ورنہ ہم اپنے عمومی نظریات اور عمومی معلومات پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ بائبل مقدس کے جو عہد عتیق کا جو بڑا حصہ ہے وہ عبرانی زبان میں تھا، لیکن دانیل کی کتاب کا دوسرے باب سے 7ویں باب تک اور عزرا کی کتاب کے 4 باب سے 7ویں باب تک یہ جو حصے ہیں یہ عبرانی زبان میں نہیں، بلکہ عبرانی زبان سے بالکل قریب ایک اور زبان ہے جو خداوند یسوع مسیح کی مادری زبان بھی ہے، آرامی زبان میں ہے۔ اب تھوڑا سا میں تعارف آپ کو آرامی زبان کا دے دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی عجیب و غریب زبان تھی۔ آج ہم جب اردو زبان بولتے ہیں تو آپ کسی وقت موازنہ اور مشاہدہ کریں کہ اس میں فارسی کتنی زیادہ ہے، یا پھر اگر عربک فلو کی طرف جاتے ہیں تو ہماری اردو زبان میں عربی کا بہاؤ کتنا اور عمل دخل کتنا زیادہ ہے۔ اس وقت یہ جو بابل کی اسیری کا وقت ہے، عبرانی بولنے والوں نے فارسی زبان کا ایکسنٹ اپنا لیا اور اس مکسچر کے ساتھ جو زبان بنی وہ آرامی زبان ہے۔ آرامی زبان بولنے والا عبرانی زبان بولنے والے کے ساتھ گفتگو کرے تو اسے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ زیادہ تر جو بامحاورہ بات چیت ہے صرف اس میں فرق ہے، الفاظ کا تلفظ کی حد تک فرق ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں۔ بائبل مقدس کا ہر ایک حصہ خدا کا الہام ہے، اور تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ آیات بائبل مقدس کی تحریر کے متعلق آپ کو تسلی دیتی ہے۔ اور چونکہ یہ خدا کی طرف سے خدا کا کلام اور خدا کا الہام ہے، اس لیے یہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ خدا کا کلام کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ کی زندگی میں نقصان پہنچانے والی کوئی بات ہے تو خدا کا کلام آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا عمل یا آپ کا شخصی فعل نقصان دہ ہے آپ کے لیے، نہ کہ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام اس نقصان دہ یا مہلک بات کی نشاندہی کر کے آپ کو اس میں سے بچ نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اس لیے یہ فائدہ مند ہے۔ انسانی ذہن روشن خیالی اور مکاشفہ سے بڑھ کر اس لیے ہے کیونکہ اس کا آغاز ہی الہی طور پر ہوتا ہے۔ یہ خدا کا دم ہے جو انسانی شخصیت کے ذریعے اپنا اظہار کرتا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے خدا اگر کلام کرتا ہے تو وہ کسی وسیلے سے کلام کرتا ہے۔ اس نے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اس نے فرشتوں کی معرفت کلام کیا۔ پیغام رسانی ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں فرشتگان کی ذمہ داری تھی کچھ، جس میں جبریل فرشتہ جو ہے وہ پیغام رسان فرشتہ ہے، لیکن یہ باتیں معرض وجود میں آ کر، ظاہری شکل میں آ کر ہمیں اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ باقی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کی قدرت اس کے کاموں میں بالکل عیاں ہے۔ یہ ساری کائنات ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ماہر کاریگر ضرور موجود ہے۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے، خداوند یسوع مسیح کا تحریری مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کا مطلب انکشاف ہے، کسی چیز کو پوشیدگی میں سے نکال کر ظاہر کر دینا۔
یہ بصیرت ہے، یعنی گہرائی تک جانے والی نگاہ، اور یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب روح القدس ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ بائبل مقدس کی ترتیب میں دو بڑے حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ کل ملا کر بائبل مقدس میں 66 کتابیں ہیں، 39 کتابیں پرانے عہد نامہ کی ہیں اور اس کے 30 مصنفین ہیں، جبکہ نئے عہد نامہ کی 27 کتب ہیں اور اس کے 10 مصنفین ہیں۔ بائبل مقدس کے ٹوٹل 1189 ابواب ہیں، جن میں سے 929 پرانے عہد نامہ میں اور 260 نئے عہد نامہ میں موجود ہیں۔ عہد نامہ ایک ایسا عہد یا ایسا معاہدہ ہے جس کی ایک شخص کسی قیمتی، جیسے کوئی شخص کسی قیمتی چیز کی پیشکش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ شرائط طے کر دیتا ہے، اس کے رد و قبول کا ٹوٹل دار و مدار جو ہے وہ سننے والے پر، پڑھنے والے پر اور مطالعہ کرنے والے پر ہے، ورنہ عہد جو ہے وہ زندگی دینے کے لیے موجود ہے۔ اس کی کوئی شرط ایسی نہیں جو ناقابل عمل ہو۔ پرانے عہد نامہ میں یا نیا عہد نامہ میں بے شمار وعدے موجود ہیں، اور یہی وعدے اس ساری شریعت کو، اس سارے نظام کو مشروط ثابت کرتے ہیں۔ وہ شرط چاہے قربانیوں کی ہو، نذرانوں کی ہو یا قبول کر لینے کی ہو، شرط بہرحال موجود ہے، کیونکہ خدا نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا کہ انسان کے دل کے ارادے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ اپنے ارادوں میں، اپنے اعمال میں کمزور ہے، اور اس لیے خدا نے اسے جتنی شریعت دی اس میں سے کچھ بھی ناقابل عمل نہیں ہے، لیکن انسان اپنے رجحانات کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کرتا۔ پرانے عہد نامہ کی الگ تقسیم ہے اور نئے عہد نامہ کی الگ تقسیم ہے۔ پرانے عہد نامہ کو اگر ہم اس کی بڑی بڑی تقسیم نکالیں تو پہلا حصہ شریعت ہے، عبرانی زبان میں اسے توراہ کہتے ہیں، 5 کتابوں پر مشتمل ہے، جس کا مصنف موسیٰ ہے۔ اس میں پیدائش کی کتاب، خروج، احبار، گنتی اور استثناء کی کتب شامل ہیں۔ دوسرا تواریخی کتب ہے، جس میں خدا کے لوگوں کی اور روئے زمین پر دیگر انسان کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں یشوع، قضات، روت کی کتاب، سیموئیل کی پہلی اور دوسری کتاب، سلاطین کی پہلی اور دوسری کتاب، تواریخ کی پہلی اور دوسری کتاب، عزرا، نحمیہ اور آستر کی کتب شامل ہیں۔ اس کے بعد شعری ادب کا بہترین نمونہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ منظوم کتب 5 ہیں، جس میں سر فہرست ایوب کی کتاب ہے، جسے بائبل مقدس کی قدیم ترین تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ زبور، امثال، واعظ اور غزل و غزلات، یہ شعری ادب ہے بائبل مقدس میں، جس کی آج بھی کانٹے کی مثال نہیں ملتی۔ اتنی خوبصورت تشبیہات ہیں، اتنا خوبصورت تخیل ہے، اتنا خوبصورت الہام ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء اکبر، جن میں 5 انبیاء اکبر ہیں، پھر انبیاء اصغر جن کی تعداد 12 ہے۔ تو 17 لوگوں کی تصانیف کو 2 جگہ پر یوں تقسیم کیا جاتا ہے: یسایہ کا صحیفہ، یرمیہ، نوح کی کتاب،
یعنی نوح پر مشتمل کتاب، نوح رائٹر کا نام نہیں، حزقیل اور دانییل کی کتب۔ انبیاء اصغر میں جو 12 انبیاء ہیں ان میں ہوشیہ ہے، یوئیل ہے، آموس، عبدیہ، یونح، میکا، ناہوم، حبکوک، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی نبی شامل ہے۔ یہاں پر آ کر عہد عتیق کا اختتام ہوتا ہے ملاکی نبی کی تحریر پر۔ اور نئے عہد نامہ کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں مسیح کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعد ازاں جو اس نے نیا عہد قائم کیا اس کا ذکر ہے۔ بے شک نئے عہد نامہ کی کتب میں بہت سے مختلف موضوعات پائے جاتے ہیں جن کا تعلق معاشی، معاشرتی، صنعتی اور تقریباً زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔ مثال کے طور پر تواریخی کتب میں کچھ نبوتیں پائی جاتی ہیں جس میں موعودہ مسیح کا ذکر ہے، اور نیا عہد نامہ ان وعدوں کی تکمیل بن کر سامنے آتا ہے۔ متی کی انجیل کا 24واں باب، مرکز کی انجیل کا 13واں باب، لوکا کی انجیل کا 21واں باب ان وعدوں کی تکمیل کو پیش کرتے ہیں جو عہد عتیق میں ہم سب کے لیے کیے گئے، جس میں نجات دہندہ کا ذکر تھا۔ بالکل اسی طرح نبوتی کتاب میں کچھ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے جو اساتذہ تھے، راہنما تھے، انہوں نے یہ خطوط کلیسیا کی ترقی کے لیے، ان کی دلیری اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے لکھے تھے۔ نئے عہد نامہ کی 3 بنیادی جگہ تقسیم کی گئی ہے۔ اس میں 5 تواریخی کتب ہیں، یعنی ساری اناجیل، 4 اناجیل، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی اور یوحنا کی انجیل، اور اس کے بعد رسولوں کے اعمال۔ تواریخی کتب کے بعد 21 خطوط ہیں جس میں رومیو کے نام لکھا گیا خط ہے، پولس رسول کے یہ خطوط ہیں۔ پھر کرنتھیوں کے نام پہلا اور دوسرا خط، گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، فلپیوں کے نام، کولوسیوں کے نام، تھسلونیکیوں کے نام 2 خطوط ہیں، اور پولس رسول نے اپنے روحانی فرزند اور شاگرد تیموتھیوس کو 2 خطوط لکھے۔ پھر تیتس کا لکھا ہوا خط ہے، فلیمون کا خط ہے، پہلا خط یوحنا کا، دوسرا اور تیسرا خط بھی یوحنا کا، جو کلیسیا کی ترقی کے لیے لکھے گئے۔ پطرس کے لکھے ہوئے 2 خطوط ہیں، عبرانیوں کے نام یعنی یہودیوں کے نام ایک خط لکھا گیا، اور سارے بائبل مقدس کے جو علماء ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا مصنف اگرچہ نامعلوم محسوس ہوتا ہے، لیکن تحریر، اس کا انداز اور خط جن لوگوں کو لکھا گیا، اس میں جو باتیں بیان کی گئی، وہ سب کچھ، یہ سارے شواہد مل کر ہمیں قریب لے جاتے ہیں یہ ماننے کے کہ یہ خط بھی پولس رسول نے لکھا۔ اس کے بعد یعقوب اور یہودا کے خطوط۔ نبوت کی ایک کتاب عہد جدید میں موجود ہے۔ اگر پرانا عہد نامہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسے آنے والے وقت کی نبوت کرتا ہے جس میں نجات دہندہ کو آنا ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، اناجیل کے مصنفین نے خداوند یسوع مسیح کو ان نبوتوں کی تکمیل ظاہر کیا، اور یہ بات سچ اور حقیقت ہے۔ اور یہاں سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے آ کر خود تاریخ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک بڑی پہچان تاریخ کی بن گئی، ایک قبل از مسیح اور ایک بعد از مسیح۔ ساری دنیا آج حالات و واقعات کا ریفرنس دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو خط تقسیم
قبول کرتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں بھی نبوت کی کتاب موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ اب وہاں پر نبوت کی معراج نظر آتی ہے ہمیں۔ پچھلے 2000 سال سے لے کر اب تک اس میں موجود نبوتوں کی مسلسل تکمیل ہو رہی ہے، کسی ایک جگہ بھی فرق نہیں پایا گیا۔ اور اس سے آگے کی جو نبوت ہے آنے والے جہان کی، وہ بھی بائبل مقدس میں موجود ہے۔ جب کلیسیا کے لوگ، خدا کے لوگ خدا کے ساتھ ہوں گے اس مادی حالت سے نکل کر اس جلالی حالت میں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب آسمان اور زمین کے خلق ہونے کی بات کرتی ہے۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور ان کو یہ ظاہری شکل دی جو آج ہمارے سامنے ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کا اختتام ایک نئے آسمان اور نئی زمین کی تخلیق پر ہوتا ہے۔ تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور اس کی قدرت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے طویل عرصہ میں اپنا کلام اپنے لوگوں کی معرفت تحریر کیا، اور پھر بے شمار لوگوں کی خدمت، ترجمہ کرنے والوں کی خدمت ہے، جنہوں نے مختلف اقوام کو وہ باتیں جو ابتدائی طور پر عبرانی اور آرامی زبان میں ضبط تحریر میں آئیں، لوگوں کی اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے ان تک پہنچا دی۔ خدا کا کلام بڑی تیزی سے اس دنیا میں پھیل رہا ہے، اسی طرح ابلیس بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر چکا ہے۔ آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، آپ کو ابلیس کا بھی کھلا تعارف مل جائے گا، آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی، اور پھر اس سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ وہ مختلف انداز سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا یہ مطالعہ آپ کو بائبل کے مطالعہ کے لیے مزید تیار کرے گا، آپ کے اندر شوق پیدا کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔